پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک مرتبہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں کے درمیان جو ان مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی جو نئی قیمتیں ہیں ان میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرول 233 روپے اور ڈیزل 263 روپے پر لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو مہنگائی بڑھے گی اور حکومت ان اقدامات کو مشکل فیصلے قرار دے رہی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کے نمائندے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں ہمیں امید ہے کہ حالات دوبارہ نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اگر ہم ان پہ نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے بعد دیوالیہ ہونے کے قریب ہے کہ مہنگائی کی شرح 8% سے بڑھ کر 14% پر پہنچ چکی ہے، اور ایسے میں اگر حکومتی نمائندے، حکومتی وزراء ایسے بیانات دیتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں حالات نارمل ہو جائیں گے تو اس بات پہ ایک عام شہری یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سب کے باوجود ہمارے حکومتی وزراء جو عجیب و غریب بیانات جاری کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ان کو برابر میں تقسیم کر کے کھایا جائے۔ اب یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ایک اکانومسٹ، ایک ملک کا وزیر خزانہ ایسے بیانات دے رہا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالی کم کر دیں، چائے پینا کم کر دیں، اس سے ہم بہت سا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہی ٹرکس ہیں تو ان کو حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے کہ یہ تو ایک عام آدمی کا اس پہ ذہن ہی نہیں مانتے، اس چیز کو عقل ہی نہیں مانتی کہ اکانومی ایسے تو نہیں کام کرتی کہ جس طریقے سے یہ لوگ بیانات دے کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ ان حکومتوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو باشعور عوام نہیں ملے ہیں، ان کو شعور والے لوگ نہیں ملے۔ وہ انقلاب فرانس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہاں پر روٹی کی شدید قلت ہو گئی تھی کہ ایک طرف سونے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور دوسری طرف ایک روٹی ہوتی تھی، تو عوام کے ہجوم جو تھا وہ روٹی کی طرف لپکتا تھا۔ تو ایسے میں وہاں کی جو ملکہ تھی اس نے ایک بات کہہ دی کہ اگر عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وہ کیک کھائیں۔ یاد رہے کہ کیک اس ٹائم ایلیٹ کی خوراک ہوتی تھی، امیروں کی خوراک ہوتی تھی۔ تو یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے عوام تک پہنچ گئی، تو اس کے بعد جو عوام نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انقلاب فرانس ایک بہت ہی خوفناک قسم کا انقلاب تھا، خونی انقلاب تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے، جو مہنگائی بڑھی ہے، اس کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ لیکن جو پاکستان کی کیس اسٹڈی ہے، جو پاکستان کا کیس ہے، وہ کچھ الگ ہے کہ یہاں کی جو اشرافیہ ہے وہ دنیا کی امیر ترین اشرافیہ ہے کہ حکومت جو ہے تمام بوجھ غریب عوام پر ڈالتی ہے اور اشرافیہ جو ہے وہ عیاشیاں کرتی ہے۔ ان کی مراد میں اس مہنگائی کے باوجود کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اس مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں 6% اضافہ کیا گیا کہ تاکہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے، تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 10 جون کے بعد جب بجٹ پیش ہوگا تو اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ بہت سے معاملات سمٹ جائیں گے۔ تو اگر حکومت عام عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو انہیں امیروں پر ٹیکس لگانا ہوگا، انہیں اپنے وزراء کی، بیوروکریٹس کی جو مراعات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، ان میں کمی لانی ہوگی، تب جا کے ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کہ جتنی فضول خرچیاں ہمارے وزراء اور ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک غریب عوام کی چائے کی پیالی پی لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں سے زیادہ جو عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرے گی وہ ڈیزل کی قیمتیں ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ایک عام آدمی کی زندگی کو ڈائریکٹلی متاثر کرے گا، چاہے وہ ڈیزل خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، چاہے اس نے کبھی زندگی میں استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ کیسے کہ جو ڈیزل کا زیادہ تر استعمال ہے وہ زراعت کے شعبے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو خوراک کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگلے چند ہفتوں میں۔
اور اس کے علاوہ جو کارگو سروسز ہیں، جو کارگو گاڑیاں ہیں، بس ہو گئی، جو ٹرک ہو گئے، جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے مال لے کے جاتی ہیں، وہ گاڑیاں، ان میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے، جس وجہ سے ان میں جو مال لے کے جاتی ہیں اور ڈائریکٹلی جو ایک سائیکل چلے گا وہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ لگی ہوئی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کا پوری دنیا پہ فرق پڑا ہے، کہ اس وجہ سے پوری دنیا آج مہنگائی اور ڈیزل اور پیٹرول کی قلت میں مبتلا ہے۔ وہ کیسے کہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول اپلائی ہوتا ہے یہاں پر، کہ طلب اور رسد، کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کی سپلائی کم ہو گئی ہے، تو جس وجہ سے ایک انسٹیبلٹی آتی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے، جو کہ آج ہمیں پاکستان سمیت پورے ایشیا کے خطے میں، ایون کہ یورپ بھی اس معاملے میں شدید تشویش کا شکار ہے، کہ یورپ کو اس معاملے میں بہت سارے تحفظات ہیں، اور یورپ بھی اس چیز سے ڈرا ہوا ہے کہ ہم بھی کرائسس کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہاں بھی تیل، گیس اور پیٹرول کی جو قیمتیں ان میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یعنی بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ایک برطانوی شہری اپنی کار کے فیول ٹینک کو فل کروانے کے 100 پاؤنڈز ادا کر رہا ہے، اور اسی طرح امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور $1.5 پر لیٹر کے پے کر رہا ہے، اور اس طرح پاکستان میں بھی 8 سے 9 ہزار روپے میں، یا 7-8-9 ہزار روپے میں جو ایک کار کی جو نارمل ٹنکی ہے وہ فل ہوتی ہے۔ تو اس کا جو پورا دیکھا جائے کہ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں تو پوری دنیا میں بڑھی ہے، لیکن اس کا جو موازنہ ہے ہم پاکستان سے نہیں کر سکتے، کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اور جو پاکستان میں پر کیپٹا انکم ہے وہ کچھ الگ ہے، مطلب ایک پوری سائنس چلتی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا۔ آخر میں یہی ہے کہ ان سب حالات پہ جو ہے ان سب حالات کا ذمہ دار ایک غریب آدمی نہیں ہے، کہ حکومت جو ہے ڈائریکٹ جو ہے غریب آدمی پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن ان حالات کے باوجود بھی کسی بھی اشرافیہ نے اپنی مراد میں کمی نہیں ہونے دی۔ ہاں، ایسے بیانات اور ایسے حکومت کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہیں کہ ہم نے اشرافیہ کی مراعات کو کم کر دیا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل بھی کرنا ہوگا، اس کو عوام کے سامنے لانا ہوگا، عوام کو یہ چیز دکھانی ہوگی کہ ہاں ہم لوگ کر رہے ہیں، کہ بجائے ایسے بیانات دینے کے کہ چائے کم کر دو یا روٹی کم کھاؤ، تو ایسے جو فضول قسم کے بیانات ہیں اس سے ہمارے ملک کی اکانومی اور ہمارے ملک کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ سب کو برابری کرنی ہوگی، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ حکومتی افسر ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ جرنل ہے، چاہے وہ جج ہے۔ تو سب نے مل کر اس پہ کام کرنا ہوگا، کہ ایک غریب اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کہ غریب اس بوجھ کو برداشت کرے گا، کہ جہاں پر ایک جج یا جرنیل کو اتنی مراعات دی جا رہی ہیں، ان کو پیٹرول فری مل رہا ہے، ان کو جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ فری مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، لاکھوں روپے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، لیکن ان کو پیٹرول بھی فری، اور دوسری سائڈ جو 15,000 لینے والا ایک مزدور ہے اسے 250 روپے فی لیٹر جو پیٹرول مل رہا ہے۔ تو اس بات میں کہاں کی حقیقت ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے کہ غریب کفایت شعاری اختیار کرے گا تو ملک کے حالات بدلیں گے؟ تو ایسے کسی قوم کے حالات بدلے ہیں، تو حکومتی وزراء، حکومت کو ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کہ اس سے پہلے کہ عوام جاگے اور سڑکوں پر آئے اور ان کا حشر نشر کر دے، تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے، اور ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، اور ہر چیز کو پریکٹیکل ملانا چاہیے، نہ کہ صرف باتیں کریں۔ تو اس طرح سے حالات نہیں بدلیں گے ہمارے۔